الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ جی ہماری انڈرسٹینڈ قرآنک عربک کلاس کا 27واں سیشن جو تھا وہ کل جس میں ہم نے آیات پڑھی تھی، آج اسی سیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم گرامر کو کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے 40 سے 42 تک آیات پڑھی تھی، تو آج ہم کچھ گرامر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جی آج ہم لوگ جو سبق پڑھیں گے اس میں اسم اور فعل کی کچھ علامتیں، کچھ پہچان پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ سابقہ جو چیزیں آپ کو کروائی گئی ہیں صرف اس سے تھوڑا سا سلائڈز دکھا کے گو تھرو کر لیں گے اور پھر آگے لیسن پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کو صرف یہ ہے کہ میں نظر سے گزارنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریفریش ہو جائے۔ یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں، الحمدللہ آپ لوگوں کو کافی اس کے اوپر گرپ بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ فعل ماضی، فعل مضارع ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، ان کی علامات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ یہ سیغے بھی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہے اس کے اوپر گرپ ہو چکی ہے۔ فعل مضارع کے بھی ان الفاظ کے ساتھ ہم نے پریکٹس بھی کر لی تھی، فعل ماضی کے بھی اسی طرح ہی ہم نے پریکٹس کر لی تھی۔ تو آج ہم ایک اوور آل بھی ایک پکچر دیکھیں گے اور تھوڑا سا ہم مزید بھی کچھ نئی چیزیں سیکھ لیں گے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو پریکٹس کروائی تھی رینڈملی لکھ کے، تو اس طرح کی پریکٹس جو ہوگی وہ جاری رہے گی تاکہ آپ کی مزید گرپ ہوتی جائے۔ جی اب تھوڑا سا ہم ایک اوور آل ایک پکچر اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ کلمہ، آپ کو یہ میں نے پہلے بھی کروایا تھا، ایک دفعہ ہم اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ جو ہے وہ اصل ہم اردو میں کلمہ بولتے ہیں، تو اصل جو لفظ ہے وہ کلمہ ہے۔ عربک میں اس کا مطلب ہوتا ہے لفظ، ورڈ، کسی بھی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جو ہم یہ 6 کلمے جو پڑھتے ہیں ایکچولی تو وہ مختلف ذکر اذکار ہیں جس کو سہولت کے لیے کچھ علماء نے ان کو اس ترتیب میں بنا دیا کہ وہ ہم اس کو کلموں کی صورت میں وہ پھر یاد کروا دی جاتے ہیں کہ وہ ذکر اذکار جو ہے ہم اس کو کرتے رہیں۔ تو بہرحال کلمہ اور اس کی اقسام، سب سے پہلے تو کلمہ ہوتا کیا ہے؟ زبان سے نکلنے والا ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لفظ جو کہ کوئی معنی رکھتا ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے، ورڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو وہ والے لفظ جو کہ کوئی معنی نہیں رکھتے، جس طرح ہم چائے وائے بولتے ہیں، تو وائے جو ہے، چائے جو ہے وہ تو کلمہ، وائے جو ہے وہ کلمہ نہیں ہوتا، اس کو محمل بولتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، عربک کے ڈائلیکٹس تو چینج ہوتے گئے ہیں، کافی ڈائلیکٹس اس کے بھی ہیں عربک کے، لیکن ایکچول جو عربک ہے قرآن نے ایکچول عربک جو ہے اس کو پریزرو کیا ہے۔ اور اس دور کی جو عربک تھی وہ بالکل پیور فارم میں، اور بہت زیادہ، کبھی مجھے تھوڑا سا موقع ملا تو آپ کو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید بھی بتاؤں گی، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس بارے میں تھوڑا سا اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں عربک جو ہے اس کو ہم پریفر کرتے ہیں، کیوں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو اس دور پہ جو عربک جو تھی، جو کہ پیور فارم میں تھی، تو اس میں کوئی بھی محمل لفظ نہیں تھا، کوئی بھی محمل لفظ نہیں تھا۔ اتنی زیادہ واسٹ اس کی ووکیبلری ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس میں ایک کوئی بھی لفظ جو تھا وہ ایسا نہیں تھا جس کو محمل کہا جائے، ہر لفظ جو تھا اس کا کوئی نہ کوئی معنی تھا، ٹھیک ہے جی۔
اب کلمہ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کو کس طرح کیٹیگرائز کیا گیا ہے، تو اس میں اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ اردو کی گرامر کے اندر بھی یہی تینوں چیزیں ہیں۔ تو اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسم کے کلمات ہوتے ہیں اور انہی سے مل کر جملے بنتے ہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ بہت کامن چیز ہے، ہم سب کو پتہ ہے، جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو۔ عربک میں اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے اور وہ ہے صفت، ٹھیک ہے؟ اردو میں صفت نہیں آتی اور انگلش میں بھی ایڈجیکٹو علیحدہ سے ہوتا ہے، لیکن عربک میں صفت جو ہے وہ بھی ناؤن ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں۔ اسم میں محمد، ناقۃ، اونٹنی کو کہتے ہیں، القلم، قلم، اور پھر اسی طرح ہی الجنت، کتاب، بقرۃ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری جو ہے اسم ہیں۔ پھر شاعر، اب یہ پیچھے جو وہ تھی اس میں سے وہ اسم تھے، اب یہ تھوڑے سے اس میں صفات بھی شامل ہو گئی ہیں۔ شاعر، مسلم، ٹھیک ہے، یہ بھی صفت ہے۔ مکۃ شہر کا نام ہے۔ فاسق یہ صفت ہے۔ کافر یہ بھی صفت ہے۔ الذباب مکھی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چند ایگزامپلز ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب فعل کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھی الحمدللہ ہم لوگ، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، بچپن میں پڑھا بھی، اردو کے گرامر میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ جس کلمہ سے، جس لفظ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ مثلا نصر، اس نے مدد کی۔ یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ فعل ماضی کا مطلب کس طرح آئے گا، مضارع کا کیسے آئے گا۔ آمنہ، وہ ایمان لایا۔ قال، اس نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ صدق، اس نے سچ کہا۔ تہدی، تو ہدایت دیتا ہے۔ عبد، اس نے عبادت کی۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ خلق، اس نے پیدا کیا۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یقتل، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا۔ یظلم، وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا۔ حرف، تیسرا جو اس کی جو قسم تھی، حرف، وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی خاص فائدہ نہ دے، ٹھیک ہے؟ یہ اب تیسری کیٹیگری آ گئی حرف کی۔ اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، ہم نے شروع میں بھی پریکٹس جب کی تھی تو ہم نے پڑھے تھے۔ فی، اس کا مطلب ہے میں۔ انا، بے شک۔ لم، نہیں۔ علی، پر۔ لی، لیے۔ من، سے۔ ان، کے۔ و، اور۔ لا، نہیں۔ الی، طرف یا تک، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ بی، سے یا ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ الحمدللہ آپ لوگ اس سے گزر چکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ایک ریویو ہو رہا ہے ان چیزوں کا۔ اب تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں مزید، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کی بنیادی علامتیں، ٹھیک ہے؟ تو اسم کی بنیادی علامتیں جو 2 ہیں، تھوڑی سی اور بھی ہیں لیکن بنیادی علامتیں جو ہیں وہ 2 ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو علامت ہے وہ ہے الف لام، ٹھیک ہے؟ دوسری علامت ہے تنوین، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو کل بھی میرے خیال سے بتایا تھا میں نے، یا پرسوں بھی۔ تو الف لام ہے ایک علامت اور ایک ہے تنوین۔ ایگزامپلس میں دیکھ لیتے ہیں کہ علامتیں جو الف لام ہے یہ شروع میں آتی ہے۔ الف لام ہمیشہ شروع میں آئے گا اور یہ اسم کو خاص کر دیتی ہے، یعنی کہ اسم کو اسم معرفہ بنا دیتی ہے۔ جس طرح الرسول، العذاب، المال، القمر،
النار، البقرۃ، البنون، الشمس. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے علاوہ الباب، الکتاب، الزکاۃ، الارض، الصراط، الثمرات، الدنیا، الموت. ٹھیک ہے، یہ سب کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. تنوین. تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین ڈبل حرکت کو کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش، یعنی کہ دو زبر ہوں گے تو فتحتین، دو زیر کسرتین، دو پیش ضمتین. ٹھیک ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے، شروع میں کبھی بھی تنوین نہیں ہوگی، یہ اینڈ پر آئے گی. لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے، یعنی اسم کا عام ہونے کو ظاہر کرتی ہے، اسم نکرہ بناتی ہے اس کو. تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں اے کا تصور ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں ہم آ لگاتے ہیں جو کہ کامن ناؤن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو تنوین کے ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں ہم. برق، بجلی. ٹھیک ہے، علامت تنوین اسم کے عام ہونے پر دلالت کرتی ہے. برق بجلی، ثمرۃ پھل، سماء آسمان، قوم قوم، منافق نور. ٹھیک ہے، ان سب کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، زیادہ متعینی ہے. اب ایک خاص بات جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ الف لام یا تنوین جس لفظ پر بھی آئیں وہ یقیناً اسم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دونوں اس کی بہت موٹی نشانیاں ہیں کہ جن الفاظ میں الف لام آ جائے یا تنوین آ جائے تو وہ لازماً اسم ہوگا. ٹھیک ہے، وہ فعل نہیں ہوگا نہ ہی حرف ہوگا. کسی نے کوشچن کیا تھا فعل کے حوالے سے بھی کہ اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے تو اس پر بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ الف لام کبھی بھی فعل پر نہیں آتا. تو الف لام یا تنوین جو ہیں یہ بہت بڑی علامتیں ہیں اسم کی، اور یہ دونوں علامتیں ایک اسم پر ایک ساتھ لانا درست نہیں، کبھی بھی اکٹھی نہیں آئیں گی. یا شروع میں الف لام ہوگا تو آخر میں تنوین نہیں ہوگی، یا اگر آخر میں تنوین ہے تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا. اسی لیے الکتابن کہنا غلط ہے. ٹھیک ہے جی، آپ قرآن کھول کر دیکھیے، اس میں ہر لفظ دیکھیے جہاں پر الف لام ہوگا وہاں پر آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی، اور جن لفظوں کے اوپر تنوین ہے وہاں پر آپ کو الف لام نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بہت موٹی سی واضح نشانی ہے. اسم کی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ لفظ جس کے آخر میں گولتا اس کو عربک میں تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، یا الف تا ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے تو آپ نے صرف الف لام اور تنوین کو دیکھا تھا، نشانی پڑھ لی تھی. اب یہ کچھ مزید نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو دو بڑی موٹی اور واضح نشانیاں، کچھ مزید بھی نشانیاں ہیں کہ تائے مربوطہ آ جائے یعنی گولتا آ جائے یا الف تا آ جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی تھوڑی سی ہم اگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں. علامت تنوین اسم کے ہونے پر دلالت کرتی ہے، یہ وہی ہے جنت بناء رسول سحر ماء کافر. ٹھیک ہے، یہ تنوین کی ہے. یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنتن گولتا ہے، تنوین بھی ہے اس کے اوپر، لیکن صرف آپ کو یہ خاص علامت بتانے کے لیے کہ گولتا جو ہے بھی یہ بھی تنوین کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عموماً جو ہے ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے جو مونس ہوتے ہیں. زیادہ تر چند ایک الفاظ ایسے ہیں جو کہ مذکر ہیں اور ان میں بھی گولتا آتی ہے، لیکن جس طرح خلیفہ ہے، علامہ ہے، یہ مذکر ہیں لیکن ان کے ساتھ گولتا آتی ہے. لیکن زیادہ تر بہت زیادہ مونس کے ساتھ ہی گولتا آتی ہے. ٹھیک ہے جی، جنتن، قلیلتن، رحمتن، کلمتن، حدیقتن، لیلتن. اور یہ
वाहिद की इलामत है, ठीक है, वाहिद के साथ आती है। आयातुन, ये भी अलिफ ता आ गई, अलिफ ता, ठीक है। और ये भी जो ये निशानी है अलिफ ता जो है ये मोनस जमा की निशानी होती है, इसम जो होता है मोनस जमा उसकी निशानी होती है। आयातुन, गुलुमातुन, हसनातुन, अस्समावातु, अस्समावातु, अस्सय्यिआतु, फासिकातुन, ठीक है। अभी देखिए कि अस अलिफ लाम लग गया तो यहाँ पर तुन नहीं आया, इसी तरह अलिफ लाम लग गया है तो यहाँ पर भी तुन नहीं आया, ठीक है जी। ये सारी चीजें भी साथ साथ चलेंगी। ये थोड़ा सा इसको रिव्यू है, ये भी देख लेते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा है उसी का रिव्यू आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताया है कि कलिमा उसकी तीन उसकी इकसाम है, इसम, फेल, हर्फ। इसम क्या है? नाम या सिफ्त, ठीक है, किसी भी शख्स, चीज, जगह का नाम या उसकी सिफ्त। उसकी पहचान क्या है? अलिफ लाम, जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ जाए, तनवीन जिसके आखिर पर दो जबर, दो जेर या दो पेश हों, इसके अलावा गोलता और अलिफ ता, ठीक है। अलिफ और ये भी इसको बड़ी ता भी कहते हैं ना, अलिफ ता, जिस लफ्ज के आखिर में ता गोलता या अलिफ ता हो वो भी इस्म है। फेल, कलमे की दूसरी किस्म फेल हमने पढ़ी है, जिसमें काम का करना या होना और उसमें ज़माना भी पाया जाए, ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि ये थोड़ी सी इलामात जो है हमने पढ़ी थी। पहले मैं आपको आखिर वाली बताती हूँ कि आखिर में जो आएंगे उसमें ये सारी हमने पढ़ ली थी, ता, ती, तू, और फिर ता साकिन है, और फिर नून आता है तशदीद के साथ, ये जमा के साथ आता है। हमने पढ़ा था ना मोनस की जो जमा थी उसमें ये वाली निशानी थी। और इसके अलावा आखिरी लफ्ज पर जबर जो है वो भी इसकी एक इलामत है। इसके अलावा ये जो थी ये माजी की है, और ये मुजारे में क्या है कि आतैन जो है हमजा, ता, या, नून, ये वही हैं। इसके अलावा ये एक चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, और अब आप उसको थोड़ा सा कुछ वर्ड्स के साथ देखेंगे भी, पढ़े भी हैं आपने। स, सीन जबर आ जाए, सऊफा लगा हो पहले, इस्ता, इस्ता जिस तरह इस्तौक़दा हमने पढ़ा था, इस्तौक़दा नारा पढ़ा था हमने, और क़द, ठीक है, क़द अफ़लहा, इस तरह ये अल्फाज आते हैं। ये अल्फाज, ये हरूफ जो हैं जिन लफ्ज़ कलिमा से पहले लगे होंगे वो भी फेल होगा, ठीक है। ये एक मज़ीद आप लोगों ने थोड़ी सी इसकी इलामात जो हैं वो पढ़ ली हैं, आप लोगों को फेल को पहचानने में मज़ीद आसानी होगी। फिर हर्फ जो है ये मिलाने का काम करता है। हर्फ की पहचान कोई ख़ास इलामत नहीं होती, बल्कि हर्फ इस्मों और फ़ेलों को मिलाता है, और अलग इस्तेमाल हो तो कोई फ़ायदा नहीं देता, ठीक है जी। यहाँ तक जो है उम्मीद है कि आसान था, कोई ख़ास इसमें मुश्किल नहीं है, मोटी मोटी चीज़ें हैं, दो चार दफ़ा हम रिपीट करेंगे तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। इसमें हम देख लेते हैं फेल की पहचान, जो भी हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। फेल की पहचान, लफ्ज के शुरू में या, ता, हमजा, नून, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ये चार इलामतें जो हैं मुजारे की हैं, ये आ जाए। इसके अलावा स लगा हो, सौफा, इस्त और क़द। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, याबुदु, ठीक है, तालमु, आऊज़ु, नखलुकु, ठीक है, इसको तो आपने अच्छी तरह से पहचान लिया। अब यहाँ पर जो है सा में देख लेते हैं, सयक़ूलु, जैसे कि दूसरे पारे के शुरू में ही आते हैं ना, सयक़ूलु सुफ़हा, तो सीन जो इलामत है ये फेल की इलामत है, ठीक है, सयक़ूलु। इसी तरह ही सौफ़ तालमून, ये भी फेल के शुरू में आता है। इस्तग़फ़र, इस्ता आ गया, इस्तग़फ़र, असल में लफ्ज़ है वो गफ़रा ना, गफ़रा, तो उससे पहले इस्ता लग गया। इसी तरह इस्तौक़दा, ये भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी।
پھر قد لگا ہے قد افلح، ٹھیک ہے، قد خواب، یہ سارے یہ جو جس سے پہلے قد لگتا ہے وہ بھی فعل ہوتا ہے. فعل کی پہچان لفظ کے آخر میں جو کہ ماضی کے ساتھ لگتی ہے، تا، تی، تو اور تا ساکن اور نون تشدید کے ساتھ زبر آتی ہے. خلقت، کنتی، ظلمت، کسبت، لنسألن. ٹھیک ہے جی، یہ علامات کے ساتھ ان کی ایگزامپلز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں. یہ جو ایک چیز ہے یہ بھی اس کو آج دیکھ لیجئے کیونکہ یہ آگے آپ کو کافی کام آئے گی، بار بار پھر مزید اس میں ہم پڑھیں گے. فعل جو ہوتا ہے، فعل اٹ سیلف جو ہے، ہم زیادہ تر جب کسی بھی اس کی جو نکالتے ہیں، صیغے بناتے ہیں اور ہم اس کا جو وزن جب دیکھتے ہیں تو وہ فا عین لام کے وزن پر رکھتے ہیں. آگے آپ مزید ابواب جب پڑھیں گے تو اس میں فا عین لام ہی ایک سکیل ہے، ایک مولڈ ہے جس کے اوپر باقی تمام جو الفاظ ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، ان کا وزن جسے ہم کہتے ہیں وہ رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ باقی کچھ ابواب میں کچھ مزید الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، اینڈ پر یا درمیان میں یا شروع میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. لیکن بیسک یہ جو تین جو لفظ ہیں فا عین لام، یہ چینج نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی رہتے ہیں. یہ بیسک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ یہ ایک مولڈ ہے. فا مراد فا کلمہ، عین مراد عین کلمہ، لام سے مراد لام کلمہ. ٹھیک ہے جی، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اب مثال کے طور کے اوپر آپ کے سامنے یہ ایک لفظ دکھا ہوا ہے فتح. اب اس میں اتفاق سے اس کا بھی پہلا لفظ فا ہی، پہلا حرف فا ہی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ فتح کی فا جو ہے وہ کون سا کلمہ ہے تو وہ فا کلمہ ہے. تا کون سا کلمہ ہے؟ وہ عین کلمہ ہے. اور ہا کون سا کلمہ ہے؟ وہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، جب میں اس کو مولڈ کے حساب سے یا اس کو میں اس میں کوئی چینجز ہوتی ہیں تو پھر مجھے جب اس کو سمجھانا ہوگا یا دیکھنا ہوگا تو میں اس کو اس طرح سے بتاؤں گی کہ اس کے عین کلمہ میں کچھ چینجز ہوئی ہے یا لام کلمہ میں یا فا کلمہ میں. ٹھیک ہے، تو اس کو ایسے ہم پروناؤنس کرتے ہیں. اب لام کلمہ جو ہے اور فا کلمہ جو ہے اس کے اوپر زبر آئے گی. یہ نارمل جو ایک بیسک شیپ جو ہے، اس میں عین کلمہ جو ہے اس میں کبھی زیر آ جاتی ہے، کبھی زبر آ جائے گی اور کبھی پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور جب عین کلمہ میں اس کا پہلا صیغہ جو ہے اگر اس میں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اچھا میں نے یہاں پر آپ کو نہیں دیا کوئی بھی، اگر عین کلمہ میں زیر ہے تو پھر آپ اس کے جتنا بھی صیغہ بنائیں گے وہ زیر کے ساتھ بنائیں گے. ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جس میں کچھ ایک آدھے میں خیال میں ہوتی ہے تھوڑی سی چینجز. اور اگر عین کلمہ کے اوپر زبر ہے تو زبر ہی آئے گی، اگر پیش ہے تو پیش ہی آئے گی. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کا خیال رکھنا. باقی شروع اور آخر میں تو زبر ہی آتی ہے، وہ اس کی نشانی جو ہے وہ ویسی ہی رہے گی. ٹھیک ہے جی، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو کچھ اس کی ایگزامپلس بھی دوں گی. ابھی میں نے یہاں پر سارے ہی میں نے زبر کے ساتھ لکھے تھے تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو، کیونکہ وہ بعض دفعہ زبان پر نہیں چلتے. میں تھوڑی سی ویسے آپ کو ایگزامپل بتا دیتی ہوں. جیسے سمیع، سمیع ایک لفظ ہے، اس میں عین کلمہ جو ہے جس میں میم آ رہا ہے، سمیع سین میم عین، تو میم جو ہے وہ عین کلمہ ہے تو اس میں زیر آ رہی ہے. اسی طرح شریبہ، اس میں بھی را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اس میں زیر آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، شریبہ. ٹھیک ہے، پھر ایک لفظ ہے کاروما، تو اس میں را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اس کے اوپر پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی،
تو اس طرح سے اس میں بھی اگزامپلز ہیں. یہ جو ہیں کہلاتے ہیں، ان کے ابواب کہلاتے ہیں، کہ جہاں پر پہلے تو آپ نے سمپل پڑھا ہے نا، تو جہاں پر ان کی حرکات چینج ہوتی ہیں وہ پھر اس کے فعل ماضی کے ابواب کہلائے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں مزید جو ہوگا نا وہ ہم پھر آہستہ آہستہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو سمجھ آتی جائے گی، لیکن ابھی اتنی ہی چیز آپ لوگوں کے لیے کافی ہے. تو یہاں تک ہمارا لیسن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے مائک میں کھول رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی میں نے آپ لوگوں کو انمیوٹ کر دیا، آپ لوگ اپنے مائک کھول سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں آج کے لیسن کے حوالے سے. 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، آج کے لیسن کے حوالے سے کوئی چیز مشکل لگی ہو یا کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا اس میں مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلے میرا خیال ہے پھر آپ کو سب سمجھ آ گیا، آسان لگا، مشکل نہیں لگا. علامتیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے ایک دفعہ میں پھر اس کو گو تھرو کر دیتی ہوں. فعل کی علامتیں خاص طور کے اوپر، اور اسم کی جو ہم نے پڑھی تھی اس میں تا اور الف تا، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں آپ کے لیے نہیں تھیں. اور فعل میں یہ چیز جو تھی آپ کے لیے سا، سوفا، استا اور قد، یہ چیزیں آپ کے لیے 4 چیزیں جو تھیں یہ تھوڑی سی نئی تھیں. تو چلیں پھر اگر آپ لوگوں نے کویسچن نہیں کرنے تو پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ. جی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.